میرے ساتھ نکالیے مقدمہ انجیل اس کا 23 باب 34 آیت۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اس سے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی طرف ایک کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ کلمہ صبح 9 سے 12 بجے کے درمیان بولا گیا۔ یہ صلیب کا سفر آسان نہیں تھا، بہت ہی تکلیف سے بھرا ہوا، دکھ سے بھرا ہوا، اور ہر طرح کا ظلم و ستم، لعن طعن ہمارے یسوع مسیح کے اوپر ڈالا گیا۔ ہم اس لائق نہیں تھے کہ خداوند ہماری خاطر سب کچھ برداشت کرتے، لیکن خداوند نے ہماری خاطر ہر طرح کی اذیت کو سہا، جس میں ظلم و ستم کے ہر طرح کی حد انہوں نے کراس کی، جس میں تھوکنا، مار پیٹ، کوڑوں کی شکل میں، کیل ٹھوکنا ہاتھوں پیروں میں، ایون کہ ان کے کپڑوں کو بھی حصوں میں بانٹا گیا، اس پر پورا ڈالا گیا۔ پھر بھی خدا یسوع نے کیا کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو ان کے بے عیب منہ سے نکلے، یہ ان کی حلیمی اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے اس منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں جو خود باپ اور بیٹے کے درمیان مانا گیا، خداوند کی طرف سے، آسمانی باپ کی طرف سے خداوند کو سونپا گیا، کیونکہ ان کا مرنا ہی پوری دنیا کے لیے کیا تھا، نجات کا باعث تھا، اور وہ ہمارے لیے معافی کا باعث بنا۔ تو اے میرے عزیزوں، ہمیں بھی مسیحی بننا ہے، ہمیں بھی 7 سے 70 بار ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، کیونکہ مسیح یسوع جانتے تھے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 7 بار، بلکہ جتنی بار بھی ہو سکا خداوند کے نام سے ان کو ستایا جائے گا۔ ابھی بھی لوگ بہت کچھ ہے جو مسیح کے نام سے ان کو ستایا جاتا ہے، چرچز کو تباہ کیا جاتا ہے، اور معافی کا پیغام ہمارے دعائے ربانی میں بھی ہمیں پیغام اس کو پڑھتے ہیں۔ متی 6 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر۔ سب بولیں، جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے قرض میں معاف کر۔ تو سوچیں کہ ہم نے معاف کیا، ہمیں بھی یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کو معاف کریں۔ ہم تو چھوٹی سی چیز، کوئی بھی چوٹ لگے ہم اتنا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ہمارے یسوع نے ہماری خاطر اتنا کچھ برداشت کیا، اور کیسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسیح یسوع کا معاف کرنا اس کی ابدی، لازوال، غیر مشروط محبت کا اعلیٰ نمونہ ہے، مثال ہے، جس پہ ہم لوگ 1% بھی شاید نہیں جا سکتے۔ اور جب اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ سب بولیں، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتے کو، کام کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، اور صلیب کے ان حالاتوں میں بھی یسوع کا اور آسمانی باپ کا رشتہ مضبوط قائم ہوتا ہے، اور خدا یسوع کیا کرتے ہیں، اپنی باپ کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اپنے یسوع کا، ہمارے باپ، آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے اور اپنی زندگی میں حلیمی کو لے کر آئیں۔ مسیح یسوع کی مصلوبیت میں کفر بکنا، ایون کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا بھی شامل ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ الفاظ گناہ کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اپنی ہار، شکست کو اپنی فتح یابی سمجھتے ہیں۔ یوحنا 3 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ وہ نور کے پاس آنا نہیں چاہتے تاکہ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ خدا کے بیٹے کو مسلوب کر رہے تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے
آج بھی کئی لوگ ایسے ہی خدا کے بیٹوں کو ان کے کاموں سے روکتے ہیں، باتوں پر عمل کرنے سے، باتوں سے اور عمل کرنے سے بھی ان کو ستاتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، میرے لائف میں بھی ایسے کچھ ہو رہا ہے۔ جو مسیحیت کو قبول کرتا ہے ان کو لام تام طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کی نظر میں خدا کی طرح بنانا ہے، اپنے خدا میں یسوع کی طرح بنانا ہے، جس نے ہماری خاطر جان دی صلیب پر۔ جو طرح طرح کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے روح القدس کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے یہ دعا کس لیے کی؟ مسیح یسوع نے یہ دعا رومن فوج عہدے داروں کے لیے کی، کیونکہ یہ یسوع مسیح سے ناواقف تھے، وہ توریت سے ناواقف تھے، وہ پیشن گوئیوں نبوتوں سے بھی ناواقف تھے۔ یسوع مسیح نے یہ دعا عام اسرائیلیوں کے لیے کی، کیونکہ وہ نبوتوں کو جانتے تھے مگر یسوع سے ناواقف تھے، اور نبوتوں کی یسوع مسیح میں تکمیل کے مسترد کرتے ہوئے انجان تھے۔ یسوع مسیح نے یہ دعا سردار کاہنوں کے لیے کی تھی، وہ تمام پیشن گوئیوں سے واقف تھے، مگر نہ صرف خود بلکہ عام ایمانداروں کو بھی مسیح یسوع کو جاننے نہ دیا۔ تو اے میرے عزیزوں، بہن بھائیوں، جو یسوع کو جانتا ہے وہ پھر بھی اس کے خلاف چلتا ہے، وہ روح القدس کا گناہ گار ہے، اس کی معافی نہیں۔ اگر آپ جان گئے ہیں کہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ جاننے والوں کی طرح نادان نہ بنے۔ تاکہ اس ڈاکو کی طرح فردوس میں ہوں، جو صلیب پر یسوع کے ساتھ دہنی طرف بائیں طرف تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس ٹائم خداوند نے یسوع کو قبول کیا، اور وہ خداوند کی نظر میں وہ کیا ہوئے؟ خدا نے کیا اس کو دیا گفٹ میں، اور تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اسی ٹائم خدا نے اس کو نجات دی۔ پتہ نہیں اس کی کیا لائف ہوگی اس ٹائم، پچھلی جتنی بھی، وہ آن دی اسپاٹ خداوند یسوع نے اس کو معاف کیا۔ اور اس صوبیدار کی طرح جس نے یسوع کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا۔ اگر اسرائیلیوں کی طرح آپ کے دلوں میں بھی چوٹ لگی ہے تو اسے قبول کریں اور دعا کریں، اور ان کے لیے بھی جو ایمان نہیں لائے، جو ہر روز ایمانداروں کو ستا کر یسوع کے صلیب کے پیغام کی حقارت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اور معافی کی شفاعت کریں، اور کہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ رومیو 8:34 میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی مسلوب کرنے والوں میں خود کو پاتے ہیں تو آج آپ کو بھی معاف کرنا ہے، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے اپنے دلوں میں حلیمی کو اور فروتنی کو لانا چاہیے۔ کوئی غلطی کرے اس کو غلطی کو پہاڑ نہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔